اسی طرح ایک اور معاملہ ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یوں آتا ہے روایات کے اندر, بات مختصر ہے, 2 باتیں کہہ کر پوری کرتا ہوں انشاءاللہ. یوں آتا ہے کہ خلق قرآن کے موقع پر حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے جو 4 امام ہیں ان میں سے ایک ہیں, ان پر بڑے حالات آئے. حالات یہ آئے کہ آپ کو قید کیا گیا, آپ کو سزائیں دی گئی, آپ پر کوڑے برسائے گئے, یعنی انتہائی تکلیف کے ایام آپ نے گزارے, آپ پر کھانا بند کر دیا گیا, ایسے حالات آپ پر آئے. وقت گزرنے کے بعد وہ فتنہ رفع ہو گیا, آپ قید سے نکل گئے, آپ کا یہ کوڑے برسانا اور یہ جو تکلیفوں میں ہونا وہ سب آپ اس سے آپ سبکدوش ہو گئے, باہر آ گئے آپ. اب آپ پر تکلیفیں نہیں ہیں. اب آپ کے لیے دوسرا ایک فتنہ شروع ہوا. اب بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا قریب بنائے, مقرب بنائے, اس لیے بادشاہ آپ کے لیے تحفے, تحائف, ہدیے یہ بھیجا کرتا تھا. اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے تحفے کے لینے سے, قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ آپ بادشاہ کے تحفے کیوں نہیں لے رہے, آپ کو قبول کرنا چاہیے, ورنہ بادشاہ آپ اس کے تحفہ اگر آپ کو واپس کریں گے اور رد کر دیں گے تو بادشاہ اس میں بھی آپ سے بدلہ لے سکتا ہے. اس وقت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ مٹھی بند کیے ہوئے تھے, اور مٹھی بند کر کے آپ نے کھول دی مٹھی, اور یوں کہا کہ میری روح جو ہے, میری جان اگر میرے قبضے میں ہوتی تو میں اسے یوں کر کے آزاد کر دیتا. یعنی یہ کہ میں اگر میرے اختیار میں یہ چیز ہوتی تو میں موت کو پسند کر لیتا, اس لیے کہ وہ سختیوں والا فتنہ جو تھا اس کے مقابلے میں یہ راحت والا فتنہ زیادہ خطرناک ہے. اس میں میری آخرت کا خطرہ ہے, اس لیے میں دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا, لیکن موت میرے اختیار میں نہیں ہے, اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا. تو یہاں بھی آپ نے موت کی تمنا نہیں کی, بلکہ جو شر والا فتنہ آیا تھا اس فتنے سے بچنے کی تمنا آپ نے کی. اس اعتبار سے اظہار کیا اس کا. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی